الله الرحمن الرحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دیوی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر بڑا فضل و کرم فرمایا، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو دین عطا فرمایا وہ اس لیے عطا فرمایا کہ اسے تمام باطل ادیان پر اللہ رب العزت غالب فرما دے. تو یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ دین اسلام نے غلبہ ہی پانا ہے. یہ اور بات ہے کہ حالات اور واقعات مجموعی طور پر امت کے کرتوتوں کی وجہ سے نشیب و فراز کا شکار رہے، اور ہم جب تاریخ اسلام پر نظر کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان مظلوم ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، جیسا کہ موجودہ دور میں موجودہ حالات میں بھی نظر آتا ہے. لیکن یہ نشیب و فراز تاریخ کا حصہ رہے، اور اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کی اپنی نااہلیاں ہیں، اپنے کرتوت ہیں اور دین سے دوری ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کے ادوار میں جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا فرمائے، ایسے رجال پیدا فرمائے کہ جس وقت دین اسلام کو جس چیز کی ضرورت تھی ایسے لوگ اللہ رب العالمین نے امت کو عطا فرمائے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ حدیث کی خدمت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فقہ کی ترویج کے حوالے سے ہو، یا پھر چاہے وہ عسکری میدان میں کفر کے سامنے آنکھیں ڈال کر ان سے مقابلہ کرنے کی بات ہو. تو اس فہرست میں بھی ہمیں بڑے نمایاں اور روشن نام نظر آتے ہیں، خاص طور پر حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا نام بڑا ہی درخشاں ہے اور بڑی آپ کی شاندار سیرت ہے، بڑا شاندار آپ کا کردار ہے. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 1095 عیسوی میں، یعنی سمجھ لیجیے تقریباً آج سے 1000 سال پہلے صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ تقریباً چند ہی سالوں میں عیسائی اپنی طاقت کے بل بوتے پر بیت المقدس پر قبضہ کر لیتے ہیں. تو اس وقت میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر دور کے تقاضے اور ضرورت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو افراد عطا فرماتا ہے. تو اس وقت حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی اٹھے ہیں، اور آپ نے ان صلیبیوں کا مقابلہ کیا ہے، اور ایسا مقابلہ کیا ہے کہ آپ کے نام سے ان کے ایوانوں میں لرزہ طاری تھا. خیر آپ کی عمر مبارک تو وفا نہ کر سکی، اور بیت المقدس کے فتح سے پہلے ہی آپ طبعی طور پہ انتقال کر چکے، لیکن آپ نے ان جنگوں کو یہاں تک پہنچایا، اور پھر آپ ہی کے کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر بیت المقدس کو فتح کرتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے، حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی بادشاہ وقت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا کیسا درد عطا فرمایا. کوئی شاہی کا روفر نہیں ہے، کوئی ایسا آپ کا شاہانہ مزاج نہیں ہے، بلکہ جب میدان لگتا ہے تو دیگر مجاہدین کی طرح سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے خود میدان میں اترتے ہیں اور مجاہدین کی صفوں میں جا کر لڑتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام خود میدان میں ہر وقت موجود ہوتے اور مقابلہ فرماتے. اور اسی بنا پر نبی پاک علیہ السلام آپ جنگ احد میں زخمی بھی ہوئے. تو یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا یوں بھی عملی پرتو ہیں، اور پھر عبادت و ریاضت بھی، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا،
اہل علم سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے پیش قدمی کرنا، اسلام کے فروغ اور اشاعت کے لیے کردار ادا کرنا، یہ ساری آپ کی اہم ترین مصروفیات و مشغولیات رہیں حالانکہ بادشاہ وقت ہیں۔ اور پھر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا کہ خود آپ 4 دن بیت العدل میں، دارالعدل میں موجود رہتے اور عام لوگوں کو آپ تک رسائی حاصل تھی اور لوگ اپنے مسائل آپ تک پیش کرتے اور آپ ان کو حل فرمایا کرتے۔ یہ بادشاہ وقت کا انداز ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ریاستی سطح پر جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں اس کو کس انداز سے آپ بھرپور طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پر آپ نے جنہیں قاضی مقرر کیا تھا جناب حضرت سیدنا تاج الدین عبد الغفور کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ شہر حلب کے قاضی تھے، اور ایک موقع پر عدالت میں آپ کے خلاف یعنی سلطان وقت کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ آتا ہے، ایک تاجر نے آپ کے خلاف کیس کیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن، اور یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس عدالت پہ پیش ہوئے، حالانکہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، 36 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، کفر آپ کے نام سے لرزتا ہے، لیکن اسلام کبھی بھی منصب کی بنا پر، جاہو منصب کی بنا پر یا رتبے کی بنا پر کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ قوانین سے، شرعی اصولوں سے بالا تر ہو جائے اور جس طرح چاہے وہ مظلوموں کے ساتھ زیادتی و ظلم کرتا رہے۔ یہ ایک عملی تصویر ہے کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ بھی قاضی شورے کے دربار میں خود پیش ہوئے، اور یہ دیکھیے حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی کا کردار کہ آپ کو قاضی تاج الدین عبد الغفور کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلب کرتے ہیں۔ اس وقت آپ ایک مارکے پہ گئے ہوئے ہیں اور مارکے میں ہیں، اپنی جنگی مصروفیات میں ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے مشغول ہیں۔ حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی کو جب قاضی کا پیغام پہنچا تو جو پیغام لے کر آنے والا تھا اس نے اس کو تمسخر کے انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھو قاضی نے آپ کو بلایا ہے۔ تو حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی جو ہے وہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قاضی کے بلانے کو تو نے کیا معمولی سمجھا ہے؟ پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف مومنوں کو بلایا جائے تو مومنوں کا کردار یہ ہونا چاہیے، ان کا جملہ، ان کا کہنا یہ ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ قاضی اسلام جو شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تو اس کی بات پر ہمیں اطاعت بھی کرنی ہے، اس کی بات بھی ہمیں سننی ہے۔ آپ نے عملی طور پر یہ پیغام دیا اور اپنی تمام مصروفیات کو آپ سمیٹ کر قاضی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور آپ نے وہاں پر جا کر بھی یہ کلمات ارشاد فرمائے، انی جئت الی ہاہنا امتثالا لامر الشرع، میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ تو یہ ہے اسلام کا حسن کہ جب بادشاہ وقت خود دربار میں پہنچ جائے تو پھر آپ سوچئے کہ جو عام رعایا ہے وہ کب کسی قانون کی خلاف ورزی کی جرات و جسارت کر سکتی ہے؟ جب امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے الگ الگ قوانین ہوں تو پھر جو معاشرے کا دوسرا طبقہ ہے وہ خود بخود لاشعوری طور پر قوانین سے باغی بن جاتا ہے۔ اگرچہ یہ غلط ہے لیکن یہ ایک فطری طور پہ ہم ان کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں کہ قوانین کی حیثیت ایسی ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ قانون ہے، ہر خطے کے علیحدہ قانون ہے، ہر شخص کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ تو یہ اسلام کا ہی حسن ہے کہ بادشاہ اسلام اتنی طاقت و قوت کے باوجود بھی، اتنے اثر و رسوخ کے باوجود بھی کہ بلانے والا خادم سمجھ رہا ہے کہ شاید بلانا ضروری نہیں تھا، لیکن آپ قاضی کے فیصلے کو اہمیت دیتے ہوئے خود اس کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب موصل کا شہر فتح ہوتا ہے اور آپ نے وہاں قاضی مقرر کیا تو بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ وہاں پر کچھ شرنگیز لوگ ہیں جن سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ ابھی کوئی ایسی بات ان سے صادر نہیں ہوئی لیکن وہاں فتنے کا اندیشہ ہے، تو کچھ ایسے مشیر بھی تھے جنہوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دینا چاہا۔ غلط سوچ والے، غلط فکر والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ تو صاحب تدبر کا اور صاحب منصب کا یہ ذمہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق فیصلہ کرے۔
تو جب موصل کا شہر فتح ہوا وہاں سے کچھ فتنہ اٹھنے کا اندیشہ تھا. ابھی کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوئی تھی. کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں چند لوگوں کو سزا دے دی جائے, قتل کر دیا جائے, کچھ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے تاکہ آپ کا روب و دبدبہ ہو, کوئی فتنہ اور فساد کرنے کی جرات نہ کرے. اب یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. یہ کسی عام ڈاکو کا طریقہ کار تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی علاقے پہ قبضہ کر کے اپنا روب و دبدبہ جمانے کے لیے یہ طریقہ اور سلوک اختیار کرے, لیکن اسلام کا یہ حسن نہیں ہے اور نہ اسلام کی تعلیمات ہیں. آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ پڑھی اور پھر آپ نے خط لکھا موصل کے گورنر کی طرف اور اسے ساری تاکیدات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حدودیں بھی قائم فرمائی. پورا عربی میں طویل خط ہے, میں اس کا خلاصہ وقت کی قلت کی بنا پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پورا خط جو ہے وہ اس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے, اس شریعت کی کچھ باؤنڈریز ہیں, اس باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے عدل و انصاف کو اور ریاستی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے جھوٹے روب و دبدبے کے لیے قتل و غارت گری شروع کر دیں اور لوگوں میں مار دھار, فساد و انتشار پھیلا دیں. ہمیں جو ہے یہ حکم ہے, اگر کوئی چیز ایسی ضروری ہوتی اسلامی ریاست کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں یا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبانی ہمیں ارشاد فرما دیتا, جبکہ اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون احکم الحاکمین ہے؟ جب اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا اپنی مخلوق کے لیے تو ہم اپنے ذاتی روب و دبدبے کے لیے یا جھوٹے تسلط کے لیے ہم بھی طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے. اور پھر آپ کی شاہی مجلس کا انداز یہ ہوتا, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں کوئی لہو و لعب کی بات نہیں ہوتی. جس طرح بادشاہوں کا ماضی میں بھی طریقہ رہا ہے کہ لہو و لعب میں, عیش و عشرت کے سامان میں اور گانے باجوں میں اور اس طرح کے فنی اپنے ذوق میں وہ مشغول رہتے, لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہاں صرف بادشاہت کا منصب نہیں ہے, یہاں امت مسلمہ کی عظیم ذمہ داری بھی کاندھوں پر ہے. تو مورخین کہتے ہیں, سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم نے دربار ایسا دیکھا کہ ہمیشہ یہاں پر کوئی علم دین کی بات ہوتی, کوئی دین کے پھیلانے پر, دین کی ترویج و اشاعت پر فکر ہوتی, کسی علمی معاملے پر بحث و تکرار ہوتے ہم نے دیکھا کہ علماء اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. یہ ہم نے منظر دیکھا بادشاہ کے دربار میں. یا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بزرگان دین اکابرین کی خدمات کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے احوال کو بیان کیا جا رہا ہے, ان کی شخصیات سے انسپریشن لی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیسے دین کی سربلندی کے لیے اور کفر کو مغلوب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور تیسرا ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ جہاد پہ مشورہ ہو رہا ہوتا کہ آئندہ کن علاقوں میں ہمیں کفر کی طرف سے انتشار کا اندیشہ ہے یا کفر جو ہے وہ کہاں طاقت پکڑ رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں پر ہی ہم نے حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں گفتگو ہوتے ہوئے دیکھا. یہ آپ کے دربار کا حسن ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب کسی جگہ پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں تو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع الطریق. یعنی کسی نے آپ سے کہا کہ آپ تو بادشاہی نظام کے روادار ہیں اور اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. بعض فتنے جو علم دین سے متعلق ہیں اور عقائد و نظریات کے حوالے سے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں, ہم نے آپ کو ان معاملات میں بھی بڑا چست دیکھا ہے, بڑا ایکٹیو دیکھا ہے اور آپ فوراً ان کی سرگوبی کے لیے اہتمام کرتے ہیں, علماء کی خدمات طلب کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی توجہ یہاں بھی کیوں رکھی ہوئی حالانکہ آپ پر پہلے اتنی ذمہ داریاں ہیں؟ تو آپ نے بڑے تاریخی کلمات ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا ہم چور, ڈاکو, لٹیرے اور امت کو اذیت دینے والوں کے راستے کو روکتے ہیں. افلا نحفظ الدین, کیا ہم دین کی حفاظت نہیں کریں؟ وتمنع عنہ ما يناقضه, اور ایسے لوگوں کو نہ روکیں جو دین کے اوپر بھوکتے ہیں یا دین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, جو کہ یہ بنیاد ہے. اگر دین محفوظ ہے تو تمام چیزیں, تمام اصول اور تمام تر نظام اپنی اصل پر برقرار رہ سکتا ہے. اور اگر دین کی بنیادوں کو ہی کھوکھلا کر دیا جائے اور ایسے نظریات اور ایسی افکار اگر رائج کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس سے دین کی بنیادوں میں رکھنا پڑنا شروع ہو جائے اور دین سے لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے, جو فی زمانہ حالات ہیں, تو یہ سارے کے سارے وہ برے افعال ہیں کہ جن کے نتیجے میں دین اسلام سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے. تو یہ حاکم اسلام اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دین کے اصولوں کو مستحکم کرے اور اسی کے مطابق لوگوں کو عمل کرنے کا پابند کیا جائے. اور پھر آپ نے مسلمانوں کے تحفظ کی فکر بھی عطا فرمائی. جیسا کہ میں نے صلیبی جنگیوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ نے بڑی کوششیں کی اور آپ اپنی ان کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بیت المقدس کے انتہائی قریب پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ طبعی طور پر جو ہے وہ آپ کی زندگی وفا نہیں کرتی, آپ انتقال کر جاتے ہیں. تو جب ایک خطے پہ مصر کے علاقے میں دمیات پر جب عیسائیوں نے, صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تو آپ نے وہاں پر فوج روانہ فرمائی اور جب وہاں کا محاصرہ ہوا تھا
تو محاصرہ کرتے ہوئے اب دیکھیں سلطان اسلام کا رویہ دیکھیے کتنا شاندار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید کیسی حاصل ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب شہر دمیاط کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ حالات بہت سخت ہیں اور مسلمان تکلیف میں اور آزمائش میں آ سکتے ہیں، آپ نے 20 دن روزے رکھے۔ یہ سلطان کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب و تعلق کا معاملہ ہے، اور اللہ سے مدد براہ راست طلب کرنے کا یہ انداز ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ جب بدر میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی طویل دعا میں مشغول تھے کہ آپ کے جسم مبارک سے آپ کی چادر سرک جاتی، بار بار میں اٹھاتا پھر وہ سرک جاتی، اور آپ ہی دعا کر رہے تھے کہ مولا اگر تو نے ان مٹھی پر مسلمانوں کو آج تقویت نہ دی تو روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، اور یہاں یہی ہمیں شان حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نظر آتی ہے کہ آپ محاصرہ کیے ہوئے ہیں شہر دمیاط کا، خود سلطان وقت مارکے میں موجود ہے، اور 20 دن آپ نے وہاں روزے رکھے، اور روزے کا انداز یہ تھا کہ سحری اور افطاری میں صرف پانی سے آپ کا گزارا تھا، کوئی آپ نے کھانا پینا پسند نہیں کیا، کچھ اضافی چیزیں آپ نے پسند نہیں کی، اور وہ اس لیے کہ امت کا درد و فکر آپ پر اتنی حاوی ہے۔ اور پھر جب اسی دوران ایک معاملہ ہوا، اور ایک حدیث سے مسلسل علم حدیث کی بنیاد میں اور اس کی تفصیل میں ایک علیحدہ عنوان ہے، حدیث مسلسل یہ ہوتی ہے کہ کوئی راوی اگر کسی راوی کو کوئی حدیث سناتا ہے تو جس انداز سے نبی پاک علیہ السلام نے اسے سنائی تھی اسی انداز سے وہ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ تو ایک حدیث کتب حدیث میں موجود ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر وہ بات ارشاد فرمائی۔ اب صحابہ کا، راویوں کا حضور سے محبت کا انداز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر وہ حدیث بیان کرنے والے آخری فرد تک جنہوں نے بھی اس حدیث کو آگے نریٹ کیا، بیان کیا، تو مسکرا کر آگے بیان کرتے۔ کوئی حدیث ایسی تھی کہ حضور علیہ السلام نے وہ غم کی کیفیت میں کوئی ایسے حالات کا ذکر ہے یا کوئی عذاب کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں، تو صحابہ اور آگے راوی حضرات اس کو اسی طرح سے نریٹ کرتے، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے۔ اسے فن حدیث کی اصطلاح میں حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ تو اسی دوران جب شہر دمیاط کا آپ نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو ایک حدیث مسلسل کی سند آپ کے پاس آئی، اور بیان کرنے والے راوی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا کہ حضور کی مسکراہٹ کی تو کیا بات ہے، لیکن اب جو امت پر حالات ہیں، دیکھیں امت کا جو رہنما ہوتا ہے اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ریاست کا جو حاکم ہے اس پر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ آپ کے ان الفاظ سے باوجود یہ کہ آپ کو حدیث رسول سے بے پناہ محبت ہے، علم سے انتہائی محبت کرنے والوں میں اور اہل علم سے محبت کرنے والوں میں آپ شامل ہیں، لیکن جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے کیا کلمات ارشاد فرمائے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے آپ کے یہ الفاظ لکھے، فرماتے ہیں انی لاستحی من اللہ ان یرانی متبسما والمسلمون تحاصرهم الفریج بسقط دمیاط۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت یہاں مسلمان اتنے کرب اور تکلیف میں ہیں اور کفار نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور میں ابھی مسکراؤں تو مجھے مسکرانا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اس وقت امت کے ان حالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے مسکرانا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ شرمندہ کرتا ہے کہ امت اس وقت اتنے کرب و تکلیف میں ہے۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ ہم انفرادی حیثیت میں بھی دیکھیں اور ریاستی سطح پر بھی دیکھیں کہ امت میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہو یا انتشار ہو، امت پر ظلم ہو رہا ہو، تو امت کے ہر فرد پر کیا کیفیت ہونی چاہیے، جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے ایک حصے پر تکلیف ہو دوسرا حصہ بھی درد محسوس کرتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہے، بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو، مزاج کو آپ حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ میں سمجھیے کہ اگر کسی خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو تکلیف واقعتاً ایسی محسوس ہو کہ انسان اپنے دل پر اس کا بوجھ محسوس کرے، اس کی اذیت محسوس کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لہو و لعب میں، اپنی مشغولیات میں ایسے مگن ہو جائیں کہ امت جتنی بھی انتشار میں، ظلم میں مبتلا ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ و فکر نہ ہو۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے اس درد و کرب کا اظہار جو ہے بحیثیت مومن و مسلمان ہونے کے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور طریقہ ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو وہ واقعہ ہے بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، مختصراً میں عرض کرتا ہوں، مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مزار فائز الانوار پر جب ناپاک جسارت کی گئی اور ایک راستہ خفیہ بنایا گیا سرنگ کی صورت میں، اور نبی کریم علیہ السلام کے مزار فائز الانوار پر آپ کے جسم اطہر تک پہنچنے کی ناپاک جسارت یہودیوں کی طرف سے کی گئی، تو اس وقت حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں آ کر نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔
حالانکہ آپ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے، آپ کا جو دارالخلافہ تھا وہ یہ نہیں تھا، لیکن یہ نظر انتخاب ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت ہے کہ آپ کو باقاعدہ یہ مشن عطا فرمایا گیا اور آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، یہاں کے حاکم سے سارے حالات کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار اس خواب کے تکرار کا آپ ذکر کرتے ہیں، اور پھر مختصراً یہ کہ ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور پھر وہ ایک آہینی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار نبی پاک علیہ السلام کے مزار فائز الانوار کے اطراف میں بنائی جاتی ہے، جو آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت محفوظ رہے گی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے خاص آپ کا قرب کا تعلق ہے، اور یہ عظیم سعادت اور ذمہ داری بھی حضرت سیدنا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوئی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کے تعلق کی ایک اور مثال، اور پھر اس سے حضور علیہ السلام کی علم مبارک کی، آپ کی شان کی، اور بعد از وصال آپ کے اختیار اور طاقت کا بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے امت کے احوال سے باخبر بھی ہیں، اور امت کے جو قابل قدر لوگ ہیں ان کی آپ تحسین بھی فرماتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں، اور ان کو آپ ٹاسک بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ہم احادیث طیبہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو جو اللہ رب العالمین نے برزخی زندگی عطا فرمائے، وہ دنیاوی زندگی کے مقابلے میں کئی زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ رب العالمین ان کی شانوں کو اور زیادہ بلند و بالا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ آپ کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شہر دمیاط پر جب محاصرہ ہوا تھا تو آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ بے حد کمزور ہو گئی، مسلسل آپ نے 20 روزے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور جب آپ پر کمزوری کے آثار تھے تو کسی نے کہا کہ جا کر سلطان کو کہنا چاہیے۔ اب کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ اپنی خوراک کا خیال کریں یا آپ اپنے ان معاملات کو ترک کر دیں، کسی میں اتنی جسارت نہیں کہ سلطان کو ایسے کہہ سکے۔ ان کا شاہی کر و فر تو اپنی جگہ، لیکن سارا کر و فر، سارا آپ کا شان و شوکت کا جتنا بھی انداز تھا وہ سب آپ نے اسلام کے نچھاور کر دیا تھا، تو کسی کو ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ ہم یہ کیسے کہیں کہ آپ روزے نہ رکھیں، اتنے آپ عبادت کے شوقین آدمی ہیں، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور روزے ترک کر کے کھانا پینا شروع کر دیں۔ تو کسی نے کہا کہ اس وقت کے جو مرکزی جامع مسجد تھی اس کے جو امام تھے ان سے کہا جائے۔ اب امام سے، علماء دین سے، اہل علم سے ان کا تعلق بھی آپ سمجھیں، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے قریب ہیں اور ان سے جب بات کی جائے گی تو یہ یقیناً پیغام ان تک پہنچا دیں گے، اور پیغام یہ تھا کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں، کہیں آپ کی صحت کا نقصان نہ ہو۔ تو جب فیصلہ ہوا کہ فجر کی نماز میں جب حضرت سلطان نور الدین زنگی تشریف لائیں گے تو ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ تو صبح کا جب وقت ہوا تو رات جو امام مسجد تھے جن کا نام مورخین نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور بیان نام مورخین نے ذکر کیا ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ جب تشریف لائے تو رات انہوں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس قلعے کی فتح کی بشارت بھی عطا فرمائی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتایا۔ تو یہ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ میں اس بات کی ضمانت کیسے دوں کہ میں نے آپ کا دیدار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے حارم کے دن کا ذکر کیجیے گا۔ اگلے دن جو ہے جب سلطان نور الدین زنگی تشریف لاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا، اپنا پیغام ان تک پہنچایا، اور جب حارم کے دن کی بات آئی تو وہ چونک گئے اور ساری بات سمجھ گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اشارہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا سیدی یہ بتائیے کہ حارم کا دن کیا ہے جس کی نبی پاک علیہ السلام نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ تو حضرت سلطان نور الدین زنگی فرماتے ہیں کہ صلیبیوں کی ایک جنگ تھی اور مسلمان کے مقابلے میں صلیبی بہت زیادہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا میں منتظر تھا، اور میں نے یہ انداز اختیار کیا کہ میں نے اپنے چہرے کو زمین پر رکھا۔ یہ دیکھیں سلطان کا انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، الدین دینک والجند جندک وهو اليوم فافعل ما يليق بكرمك۔ اے اللہ یہ دین تیرا دین ہے، یہ لشکر بھی تیرا لشکر ہے، اگر یہ لشکر ہارے گا تو مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو فنا ہو جاؤں گا یا شہادت پا لوں گا، لیکن یہ تیرا دین ہے جس کی سربلندی ہمیں مقصود ہے، یہ تیرا لشکر ہے، تیرے لوگ ہیں کہ جنہیں تو نے اسلام کے لیے منتخب کیا ہے، اور آج کے دن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب عز و جل تو اپنے کرم کے شان شان ہمارے حق میں فیصلہ فرما۔ سلطان نور الدین زنگی فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت حالات ایسے تھے اور مسلمان اتنے کمزور تھے کہ فتح دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس طرح جب گریہ گزاری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسی مدد فرمائی سلطان کہتے ہیں فنصر اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یوم حارم کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حارم کے مقام پر ہمیں وہ فتح عطا فرمائی جس کا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں اشارے میں فرمایا۔ تو یہ آپ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی تعلق، نبی پاک علیہ السلام کی خاص نظر عنایت بھی ہے، امت کا درد بھی ہے، شاہی منصب و شان ہونے کے باوجود بھی عبادت و ریاست بھی ہے، خود مجاہدانہ صلاحیتیں بھی ہیں، میدان میں خود اتر رہے ہیں، اور پھر اپنی کفالت بھی خود کرنا اور شاہی اخراجات سے کچھ نہ لینا، یہ سارے وہ آپ کے خوبصورت پہلو ہیں زندگی کے